آپ دیکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ اسلامک چینل، اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وآصیلا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 8ویں پارہ کی دوسری آیت سورہ انعام، اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ایسے ہی ہم نے بنا دیا، ہم نے کر دیا، بنا دیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے، عدوا دشمن، شیاطین الانس والجن آدمیوں اور جنوں میں کے شیاطین پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر نبی کے لیے، ہر نبی کے مقابل، ہر نبی کے واسطے ہم نے دشمن بنا دیا۔ اور یہ دشمن کہتا ہے قرآن شیاطین الانس والجن، آدمیوں اور جنوں میں کے شیاطین، بڑی بات نہیں ہے، آدمیوں میں کے بھی شیاطین اور جنوں میں کے بھی شیاطین۔ اب یہیں پہ کچھ بات کی جائے۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہی ہے، قرآن کا یہ کہنا وَكَذَلِكَ ایسے ہی، اللہ پاک فرماتا ہے ایسے ہی ہم نے بنا دیا ہر نبی کا دشمن۔ اور یہ دشمن کیسا؟ آدمیوں اور جنوں میں کے شیاطین۔ تو ایسے ہی کا مراد کیا ہے؟ ایسے ہی سے کہتے ہیں کہ یعنی کَمَا ابْتَلَيْنَاكَ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، اللہ پاک تسلی دے رہا ہے، اطمینان دلا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کفار عرب اور قریش کے صنادید اور بڑے بڑے وہ لوگ جو مال کے نشے میں چور ہیں، سیادت و زعامت و سرداری و ریاست کے خیال میں غر کے ہیں، اور آپ کے آواز حق پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک اور انا سوار ہو گئی، ہم ایمان لائیں گے، سب غریب لوگ ایمان لائے ہیں۔ ابو ذر بالکل غریب ہے، سلمان فارسی تو چلا آیا، مسافر ہے، کہاں سے چلا آیا، ایمان لایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو مال اور ریاست کی سرداری میں چور تھے، پھر یہ کہ جو اول ایمان لانے والے افراد ہوئے اتفاق سے وہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو کریلا نیم چڑھا، ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ تو یہ آپ کے در پہ آزار ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں، تو مت گھبراؤ۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام گزرے، جتنے نبی گزرے نا، ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا تھا۔ اور یہی نہیں کہ ہر نبی کا بس دشمن ہی، اور یہ دشمن انسان کا شیطان بھی اور جنوں میں سے شیاطین بھی دشمن نبی کے ہوئے۔ تو ان کا کیا کام؟ کہتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ یہ جو شیاطین انس میں سے ہیں اور جن میں سے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو چپکے ملمح سازی والی بات بتاتے ہیں، غرورا دھوکہ دینے کے لیے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ کے نیک پارسا مومن بندوں کو بہکاوے کے لیے یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور چپکے یہ بات اس سے کہتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے۔ یہاں تفسیر میں ہے کہ جنوں کا جو شیطان ہوتا ہے وہ انسانوں کے شیطان سے کہتا ہے، نہیں بتایا
ابھی تک نہیں بہکایا، ارے ایسے بہکاؤ، ہم نے ایسے بہکایا ہے۔ اور انسانوں کا شیاطین اگر پہل کر جاتا ہے بہکاوے میں، غلط راستے پہ ایمان والوں کو ڈالنے میں پہل کر جاتا ہے، سبقت کر جاتا ہے، تو جنوں کے شیاطین سے کہتا ہے ایسے کرو، ایسے بہکاؤ۔ یہ قال اکرمہ والضحاک والسدی والکلبی، 4 مفسر کا نام امام باغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ حضرت اکرمہ ہیں، ضحاک ہیں، سدی ہیں اور کلبی ہیں۔ ان چاروں مفسرین کرام نے جو تفسیر کی، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ آدمیوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین کیا معنی؟ معناہ شیاطین الانس التی مع الانس، انسانوں آدمیوں کے شیاطین سے مراد وہ ہے جو آدمیوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس تک وہ شیطان جو آدمیوں انسانوں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ جو تفسیر کی ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور کب سے ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بچہ دنیا میں جب آتا ہے نا تو کوئی بچہ ہنستا ہوا نہیں آتا ہے، یہ فطری چیز اللہ نے بنایا، نظام بنایا ہے۔ ہر بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بچی ہو بچہ ہو، انسان کہہ لیجیے سب آ گئے، تو جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا وہ چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہوا ہے، نظام قدرت ہے۔ تو یہ روتا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ شیطان اس کو چھوتا ہے۔ حدیث پاک کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، یوں چیکوٹی کہہ لیجیے، چونا کہہ لیجیے، تیز کا بچہ چلانے لگتا ہے۔ تو حضرت اکرمہ ہے، ضحاک ہے، سدی ہے، کلبی ہیں، چاروں مفسرین کرام نے جو پہلی تفسیر کی ہے وہ بہت عام تفسیر ہے کہ یہاں شیاطین الانس، انسانوں کے شیاطین سے مراد وہ ہے، وہ شیطان ہے جو انسانوں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور جن کے شیاطین، شیاطین الجن سے وہ مراد ہے جو جن کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اچھے جن ہوتے ہیں، اسلام والے ہوتے ہیں، تو اس اچھے جن کے ساتھ جنوں کا شیطان لگا رہتا ہے۔ ارے بھائی، جن لوگ بھی ایمان لائے، 29ویں پارہ میں پوری سورہ جن ہے نا، اور آقا کی بعثت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوئی، اجنہ کے لیے بھی ہوئی۔ ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسان ہی کے لیے نہیں آئے، انسان تو مکلف ہے، اس کے لیے آئے ہی شریعت قانون لے کر، خدا کا فرمان قانون دستور لے کر کے۔ ویسے آپ کی بعثت سے، آپ کی رحمت سے ہر مخلوق سیراب ہوئی، ہر مخلوق نے فائدہ اٹھایا۔ قال قتادہ و مجاہد والحسن، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت امام حسن بصری، یہ تینوں مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، ان من الانس شیاطین، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ لگ جانا شیطان کا، آ کر کے پہلی تفسیر آپ نے سن لی۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، انسانوں میں سے بھی کچھ انسان شیاطین ہوتے ہیں، اوصاف کے لحاظ سے، اپنے غلط کردار کے لحاظ سے، یہی کہہ رہے ہیں یہ۔ قالوا ان من الانس شیاطین، انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں، کما ایسے ہی، ان من الجن شیاطین، ایسے ہی جیسے کہ جنوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں۔ پہلے شیطان کا معنی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والشیطان العاتی المتمرد من کل شیء، خواہ انسان ہو یا اجنہ ہو، جن ہو، جو بھی بگڑا ہوا ہوگا، صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر اخلاق کریمانہ نہیں، اخلاق رذیلہ رچ بس جائیں گے، اور وہ بندے خدا نہیں، بندے شیطان ہو جائے گا، اپنی چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، کیریئر میں، ستانا، حق مارنا اور جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، مکاری کرنا، زنا کرنا اور شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ ساری خصلتیں شیاطین کی ہیں۔ تو جو انسان بظاہر انسان نظر آ رہا ہے مگر سارے اوصاف اس کے اندر شیاطین کی ہیں، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان بھی جو ہے ٹھٹا مار کے ہنستا ہے کہ میرا سارا کام تو یہی کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ یہی معنی بتا رہے ہیں۔ اب جب یہ ایک حدیث یہ بیان کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث، انہوں نے کہا عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل تعوذت باللہ من شر شیاطین الانس والجن۔ ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے پناہ مانگی؟ کیا تم اللہ کی پناہ پکڑتے ہو
من شر شیاطین الجن والانس، جنوں کے شیاطین سے اور انسانوں میں کے شیاطین سے. بڑی بات بھی نا، میں نے سمجھا دیا ہے. اب یہ صحابی رسول تعجب میں پڑ گئے. فقلت، تو ان کا بیان ہے کہ میں نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہل للانس من شیاطین، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ قال نعم، سنیے حضور نے فرمایا ہاں انسانوں میں بھی شیطان لوگ ہوتے، شیاطین ہوتے ہیں. آگے فرماتے حضور ہم شر من شیاطین الجن، انسانوں کے جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ جنوں کے شیطان سے بھی بدترین ہوتے ہیں، وہ جنوں کے شیاطین سے بھی بدترین ہوتے ہیں. یہ حدیث ہے نسائی شریف میں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں اس کو ذکر کیا ہے. حضرت مالک بن دینار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھائی ذرا غور کرو، سوچو کہ انسان کے بھی شیطان، انسان میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ جن شیطان جو ہوتا ہے اس سے تو بچ جاتا ہوں، جنوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں ان سے تو بچ جاتا ہوں، دعا پڑھ کر کے، اللہ کی پناہ مانگ کر کے، ذکر کر کے، باوضو رہ کر کے، قرآن پڑھ کر کے. سمجھ گئے آپ؟ تو جنوں کے شیاطین سے بچنا آسان ہے. کہتے ہیں لیکن مجھ پر بہت مشکل ہے کہ انسانوں کے شیاطین سے بچ جاؤں. کتنی بڑی بات ہے، انسانوں کے شیاطین سے بچ جاؤں بہت مشکل ہے. وہاں تو دعا پڑھ لوں گا، اللہ اللہ کر لوں گا، ہے نا، تعوذ پڑھ لوں گا، اعوذ باللہ پڑھ لوں گا، باوضو رہوں گا، بچ جاؤں گا. یہ جو شیاطین ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں جو بگڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کے نام پر وہ کلنک ہے، داغ دھبا ہے، ان سے کیسے بچا جائے؟ وہ تو کبھی بھی ہمیں بہکا سکتے ہیں. یہی ہے، یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کے ذریعے سے وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ عظیم ثواب کا مستحق ہے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر، ان کی افترا بازیوں پر چھوڑے رکھو، اللہ انہیں بدلہ دے گا، رسوا کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا.